سعادت حسن منٹو کا ایک افسانہ، آنکھیں، اس کا ایک ٹکڑا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا بیماری ہے تمہیں؟ ایکس رے کے لیے تم سے کس ڈاکٹر نے کہا تھا؟ اندھیرے کمرے میں لڑکی نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کیا بیماری ہے، ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ ایکس رے لو۔ ڈاکٹر صادق نے اس سے کہا کہ مشین کی طرف آئے۔ وہ آگے بڑھی تو بڑے زور کے ساتھ اس سے ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر نے تیز لہجے میں کہا، کیا تمہیں سجائی نہیں دیتا؟ لڑکی خاموش رہی۔ ڈاکٹر نے اس کا برقع اتارا اور اسکرین کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے سوئچ آن کیا۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے اس کی پسلیاں نظر آئیں۔ اس کا دل بھی ایک کونے میں کالے سے دھبے کی صورت میں دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر صادق 5-6 منٹ تک اس کی پسلیوں اور ہڈیوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سوئچ آف کیا اور روشنی کر کے مجھ سے مخاطب ہوا، چھاتی بالکل صاف ہے۔ لڑکی نے معلوم نہیں کیا سمجھا کہ اپنی چھاتیوں پر جو کافی بڑی بڑی تھی دوپٹے کو درست کیا اور برقع ڈھونڈنے لگی۔ برقع ایک کونے میں میز پر پڑا تھا۔ میں نے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر صادق نے رپورٹ لکھی اور اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے برقع اوڑھتے ہوئے جواب دیا، جی میرا نام حنیفہ ہے۔ حنیفہ۔ ڈاکٹر صادق نے اس کا نام پرچی پر لکھا اور اس کو دے دی۔ جاؤ یہ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ لڑکی نے پرچی لی اور قمیص کے اندر اپنی انگیاں میں اڑس لی۔ جب وہ باہر نکلی تو میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے پیچھے تھا، لیکن مجھے اس کا پوری طرح احساس تھا کہ ڈاکٹر صادق نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا۔ اسے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بات کا یقین تھا کہ اس لڑکی سے میرا تعلق ہے، حالانکہ جیسا آپ جانتے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ مجھے اس کی آنکھیں پسند آ گئی تھیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ جب وہ تانگوں کے اڈے پر پہنچے تو میں نے حنیفہ سے پوچھا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے گلی کا نام لیا تو میں نے اس سے جھوٹ موٹ کہا، مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر تانگے میں بٹھایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھیں ایکس ریز کا شیشہ بن گئی ہیں۔ مجھے اس کا گوشت پوست دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف ڈھانچہ نظر آتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکل ثابت و سالم تھی، جن میں بے پناہ کشش تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھوں، لیکن یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھ لے گا میں نے اس کے ساتھی لڑکے کو اس کے ساتھ بٹھا دیا اور آپ اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں سعادت حسن منٹو ہوں۔ منٹو؟ یہ منٹو کیا ہوا؟ کشمیریوں کی ایک ذات ہے، ہم بھی کشمیری ہیں۔ اچھا، ہم کنگ وائی ہیں۔ میں نے مڑ کر اس سے کہا، یہ تو بہت اونچی ذات ہے۔ وہ مسکرائی اور اس کی آنکھیں اور زیادہ پرکشش ہو گئیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت آنکھیں دیکھی تھیں، لیکن وہ آنکھیں جو حنیفہ کے چہرے پر تھیں بے حد پرکشش تھیں۔ معلوم نہیں ان میں کیا چیز تھی جو کشش کا باعث تھی۔ میں اس سے پیشتر عرض کر چکا ہوں کہ وہ قطعاً خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں کھب رہی تھی۔ میں نے جسارت سے کام لیا اور اس کے بالوں کی ایک لٹ کو جو اس کے ماتھے پر لٹک کر اس کی آنکھ کو ڈھانپ رہی تھی انگلی سے اٹھایا اور اس کے سر پر چسپاں کر دی۔ اس نے برا نہ مانا۔ میں نے اور جسارت کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس پر بھی اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہوئی، تم میرا ہاتھ کیوں دبا رہے ہو؟ میں نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لڑکے سے پوچھا، تمہارا مکان کہاں ہے؟ لڑکے نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس بازار میں۔ تانگے نے ادھر کا رخ کیا۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی، ٹریفک بھی معمول سے زیادہ۔ تانگا رک کر چل رہا تھا۔ سڑک میں چونکہ گڑھے تھے اس لیے زور کے دھچکے لگ رہے تھے۔ بار بار اس کا سر میرے کندھوں سے ٹکراتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے زانوں پر رکھ لوں اور اس کی آنکھیں دیکھتا رہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا گھر آ گیا۔ لڑکے نے تانگے والے سے رکنے کے لیے کہا۔ جب تانگا رکا تو وہ نیچے اترا۔ حنیفہ بیٹھی رہی۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا گھر آ گیا ہے۔ حنیفہ نے مڑ کر میری طرف عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھا۔ بدرو کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، کون بدرو؟ وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو تانگے کے پاس ہی تھا۔ یہ کھڑا تو ہے۔ اچھا، یہ کہہ کر اس نے بدرو سے کہا، بدرو مجھے اتار تو دو،
بدرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے نیچے اتارا۔ میں سخت متحیر تھا۔ پچھلی نشست پر جاتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا بات ہے، یہ خود نہیں اتر سکتی؟ بدرو نے جواب دیا، جی نہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ بہت شکریہ۔